الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ رمضان کی مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں اور آج تقریباً اس کی 5 ساعتوں میں سے 1 ساعت 5 حصوں میں سے ایک حصہ گزر چکا ہے یا گزرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ جس نے ہم سبھی کو رمضان کا یہ ایک اور مہینہ اور اس کے لمحات میسر فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مسائل رمضان۔ رمضان سے متعلق کچھ مسائل کا، کچھ احکام کا انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا، اور یہ گفتگو شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب سے روزے کا آغاز ہوتا ہے، اور روزے کا آغاز ہوتا ہے شام سے، یعنی اسلامی حساب سے دن کا آغاز شام سے ہوتا ہے، اس کی تاریخ کا آغاز شام سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک ترتیب کے ساتھ جو بھی باتیں ہیں انشاءاللہ وقت کے حساب سے ہم آپ کے سامنے کچھ اہم مسائل کا تذکرہ کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے تراویح سے متعلق، قیام اللیل سے متعلق۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے، اور یہی اصل سنت ہے، یہی اصل طریقہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل یہی تعلیم ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی کو لازم پکڑا۔ ہم اور آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل کرنے کا التزام کرنا چاہیے، کیونکہ نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، احتیاط اسی میں ہے، اور فتنوں سے، آزمائش سے، عذاب سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کے بعد بھی تہجد کے نام پر کچھ رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو تراویح ہے وہی قیام اللیل ہے، وہی تہجد ہے، وہی صلاۃ اللیل ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔
رمضان میں آ کر کے اس کا نام تراویح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سلف کے یہاں اس نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح اس کا نام کہاں ہے، قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ تو ممکن ہے کہ قرآن یا حدیث میں تراویح کا نام آپ کو نہ ملے، جو صلاۃ اللیل کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن سلف کے یہاں یہ جملہ بولا جاتا تھا۔ اس لیے جو عبادت رمضان کے علاوہ قیام اللیل کہی جاتی ہے، صلاۃ اللیل کہی جاتی ہے، تہجد کہی جاتی ہے، وہی عبادت رمضان میں اسے ہم تراویح کا نام دے دیا کرتے ہیں۔ رہی بات 8 رکعت سے یا 11 رکعت سے زیادہ پڑھنے کا، تو وطر کے نام پر اگر کوئی 5 رکعت پڑھتا ہے اس کی 13 رکعت ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر قیام اللیل کے نام پر، تراویح کے نام پر کوئی 8 رکعت سے زائد پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ وہ وطر پڑھ رہا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اختیار کر رہا، نبی کے طریقے پر نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر نہیں۔ ہاں، اب وہ رات کو اٹھ رہا ہے، اس کی آنکھ کھل رہی ہے، وہ وضو کرتا ہے، تو تحیۃ الوضو کے نام پر 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ وہ مسجد میں آ رہا ہے کسی ضرورت کے تحت، تو تحیۃ المسجد کے نام پر وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ لیکن تہجد کے نام پر، قیام اللیل کے نام پر، چونکہ اس نے پہلے ہی تراویح امام کے ساتھ پڑھ لیا ہے رمضان میں، اس لیے اب تہجد کے نام پر اس کے لیے کوئی اور عبادت نہیں ہے، چاہے وہ 2 رکعت ہو یا 8 رکعت ہو یا 6 رکعت۔ اب تراویح کے، تہجد کے نام پر کوئی اور نماز اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس میں عورتوں کی تراویح کا مسئلہ۔ بعض عورتیں سوال کرتی ہیں، اس دوران مجھے کئی لوگوں کی طرف سے سوال آیا، یہاں بھی اور دیگر جگہوں سے، کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کوئی شک نہیں، عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے، تو عورت کا مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں اس کا نماز پڑھنا بہتر ہے؟ سلف کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے لیے پچھلی صفوں میں اہتمام کیا جاتا تھا مسجد نبوی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ عورتوں کی نماز گھر میں بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابیات مسجد میں آ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، مسجد میں چونکہ الحمدللہ انتظام ہے، پردے کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، ان کی عزتوں کا خیال رکھتے ہوئے، کسی قسم کے اختلاط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اوپر سے یہ کہ یہ دور ایسا ہے اور یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ دوسری جماعتوں کی طرف سے اس سنت اور اس طریقے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عورتوں کو مسجدوں سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے التزام یہ کرنا چاہیے کہ اگر عورت کے لیے مسجد میں پردے کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اگر اہتمام کیا گیا ہے تو عورت مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرے، بطور خاص تراویح کی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، تیسرے عورتوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو یہ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا فتنہ ہے، انہیں یہ بتایا جانا چاہیے کہ عورت کا مسجد میں جانا فتنہ نہیں ہے، بلکہ عورت کا مسجد میں آنا، نماز ادا کرنا، یہ عین عبادت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق۔ مزید یہ کہ عورت مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرے گی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ مزید یہ کہ عورت مسجد میں آئے گی، مسجد کا اپنا احترام، مسجد کا اپنا تقدس، مسجد کے اندر آنے کی اپنی روحانیت، مسجد کو آباد کرنے کا اپنا ثواب، یہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے اگر مسجد میں اہتمام کیا گیا ہے
تو عورتوں کو مسجد میں آ کر کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے. کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے عورت گھر میں نماز پڑھے. کسی اور قسم کا کوئی اندیشہ ہے عورت گھر میں نماز پڑھے. بچوں کا مسئلہ ہے عورت گھر میں نماز پڑھے. بچہ مسجد میں آئے گا، ہو سکتا ہے شرارت کرے، مسجد کی چیزوں کو نقصان پہنچائے، عورت گھر میں نماز پڑھے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے یا ہے لیکن ان پریشانیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے تو اس دور میں ہمارے لیے یہ زیادہ افضل اور بہتر ہو جاتا ہے کہ دوسرے فرقے، دوسری جماعتوں کے احباب اگر خواتین کو مسجد سے روکتے ہیں، ہمیں اپنی خواتین کو مسجد سے جوڑنے کا کام کرنا چاہیے. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ تراویح میں تلاوت قرآن کا مسئلہ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں تراویح میں اصل قیام لمبا کرنا ہے. تراویح میں اصل کیا ہے؟ قیام لمبا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن صحابہ کو نماز پڑھائی تراویح کی جماعت کے ساتھ تو آپ نے قیام بہت لمبا کیا. ایک دن آپ نے رات کا کچھ حصہ پڑھایا، دوسرے دن آپ نے اس سے زیادہ پڑھایا، تیسرے دن آپ نے اتنی دیر تک پڑھایا صحابہ کہنے لگے ایسا لگا کہ ہماری سحری چھوٹ جائے، ہماری سحری چھوٹ جائے. یہ اصل ہے کہ تراویح میں قیام لمبا ہو. اب قیام لمبا کیسے ہوگا؟ قرآن کی تلاوت. اب قرآن کی تلاوت اگر حافظ، امام یا جو بھی مسجد میں پڑھا رہا ہے تراویح، وہ جب قیام لمبا کرے گا تو آپ کو بھی صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کو بھی صبر کا مظاہرہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ قیام جو ہے عام نمازوں کی طرح ہو. اگر تراویح کی عبادت میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو اس حوصلے کے ساتھ آئیے، اس عزم کے ساتھ آئیے اور وہ صبر لے کر کے آئیے کہ آپ کو لمبا قیام کرنا ہے. آپ کا قیام لمبا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ 5 منٹ کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ دیکھیے، پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، ایڑیاں سوج جایا کرتی تھی، ایڑیوں میں پڈلیوں میں درد ہونے لگتا تھا. ہمارے یہاں 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو بعض دفعہ الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے، لیکن کتنی مسجدیں آپ دیکھیے حفاظ کو باقاعدہ ان کو حوصلہ دینے کے بجائے لوگ ان کے تعلق سے تبصرے پاس کرتے. 2 منٹ زیادہ ہو گیا، 3 منٹ زیادہ ہو گیا، 4 منٹ زیادہ، گھڑیوں کا حساب رکھتے. غلط بات، یہ کام ہمیں نہیں کرنا. اچھا، اسی میں ایک اور بات، تراویح میں قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں، لیکن چونکہ تراویح میں قیام لمبا کرنا ہے اس لیے قیام لمبا کرنے کے لیے روزانہ 1 پارے کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ ہمارا قیام لمبا ہو جائے. اگر کوئی آدھا پارہ پڑھا رہا ہے، اگر کوئی پون پارہ پڑھا رہا، کوئی حرج نہیں. کوئی 10 پارہ مکمل رمضان پڑھا رہا، کوئی حرج نہیں. قرآن تراویح میں مکمل کرنا یہ ضروری نہیں. مزید ایک بات، اگر تراویح میں حافظ صاحب، امام صاحب کسی بھی وجہ سے 2-4 دن پہلے قرآن مکمل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اب تراویح آپ کے لیے نہیں ہے. ہمارے ہاں تصور یہی قائم ہو گیا اور اسی لیے وہ لوگ جو پورے رمضان تراویح کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے خاص الگ سے 3 دن کا انتظام کیا جاتا ہے. بھائی جو نہیں پڑھ پائے ہو آؤ 3 دن کی تراویح ہو رہی ہے. 3 دن کی تراویح کون سی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے. آپ نے نہیں کہا 3 دن قیام کرے، آپ نے نہیں کہا 1 دن قیام کرے. اور دیکھیں 10 دن کی تراویح، 1 ہفتے کی تراویح، 5 دن کی تراویح، الگ الگ حفاظ کو بلا کر کے تراویح پڑھوایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو خاص طور سے دعوت دی جاتی ہے. تجارت پیشہ افراد، ڈاکٹر کے پروفیشن سے جڑے ہوئے افراد جو لوگ ڈاکٹر ہیں اور ایسے ہی دیگر جو ہے فیلڈ سے جڑے ہوئے آباد، ان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے. آپ نے نہیں پڑھا چلیے آئیے، آپ نے نہیں پڑھا چلیے آئیے. کوئی 3 دن کی تراویح نہیں ہوتی. بھئی انسان کی مرضی، وہ 2 دن پڑھے، 4 دن پڑھے، 5 دن پڑھے، 10 دن پڑھے، پورے مہینے پڑھے، اس کی مرضی. ثواب جتنا پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا. لیکن آپ نے یہ فلسفہ بنا دیا، یہ اصول بنا دیا کہ بھائی 3 دن کی تراویح ہوگی یا قرآن مکمل ہو گیا تو اب تراویح میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط تصور ہے. صحابہ کے ہاں، سلف کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. تراویح مکمل رمضان
من قام رمضان ایمانا واحتسابا. مسئلہ یہ ہے شریعت کو ہم نے اپنے اعتبار سے موڈیفائی کرنا شروع کر دیا. نہیں یہ نہیں ہے. ہمارے سماج کے حساب سے کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. چلو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیام کیسے کرنا؟ ایماناً، ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ طریقہ شریعت کا ہے. واحتساباً، ثواب کی نیت سے، روایتی ہو کر کے نہیں، کوئی اپنی طرف سے طریقہ اختیار کر کے نہیں کہ 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن والی تراویح. اور اب تو 1 دن کی تراویح ہوتی ہے، شبینہ کا اہتمام ہوتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی توہین نہیں، یہ قرآن کی توہین ہے. ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ بھی نماز کے اندر. ابھی دیکھیں پرسوں پتہ نہیں 10 منٹ میں غالباً 10 منٹ میں 23 رکعت. آپ تصور کر سکتے ہیں 10 منٹ میں 23 رکعت. پتہ نہیں کس جگہ کی تصویر تھی، واللہ عالم. اس کو بنایا گیا ہے کس طریقے سے، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے کیا، واللہ عالم. لیکن اس طرح کی چیزیں یہ نماز کا مذاق ہے. یہ نماز، یہ اسلام کے ایک اہم رکن کا مذاق، یہ شریعت کی تعلیم کا مذاق، یہ رکوع سجدہ قیام کا مذاق، یہ قرآن کا مذاق. ہمارے یہاں مذاق چل رہا ہے. وہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، وہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کا رسول کا محب کہتا ہے. قرآن کی توہین. کوئی دوسرا قرآن کی توہین کرتا ہے، غصہ آتا ہے، اور غصہ آنا بھی چاہیے. لیکن آپ اپنی مسجدوں میں منبر رسول کے پاس کھڑے ہو کر کے، مسجد کی محراب میں کھڑے ہو کر کے آپ ایک امام سے، ایک حافظ سے قرآن کی توہین کروا رہے ہیں. آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کر دے؟ یہ غلط تصور ہے. آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. پورے رمضان اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت سنیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی بھی وجہ سے امام صاحب، حافظ صاحب 2-4 دن پہلے قرآن مکمل کر دیں، ان کو جانا ہے، سفر کرنا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، پھر بھی اس کے بعد بھی آپ آ کر کے رمضان کے اندر راتوں میں تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کریں. ایک اور بات، قرآن کی تلاوت کا مسئلہ، اس حوالے سے بھی ہم غافل ہیں. قرآن کی تلاوت کیجیے، خوب کیجیے. یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا. سلف کے یہاں اور دیگر کاموں کو چھوڑ کر کے سلف قرآن سے جڑ جایا کرتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ قرآن کا مہینہ آ گیا. ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے، زیادہ اہتمام نہیں. اور اس سے پہلے بھی میں باتیں کر چکا ہوں کہ اللہ کے بندو، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا سیکھو. عربی میں آپ قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہو، عربی میں قرآن پڑھنا سیکھو. کوئی کنڑا، کوئی رومن، کوئی ہندی، کوئی جو ہے اور زبان میں قرآن نہیں آیا، قرآن عربی زبان میں آیا. عربی سیکھو قرآن پڑھنے کے لیے. 50,000 60,000 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا موبائل جیب میں رکھ کر کے چلتے ہیں، بینک میں پیسے ہیں، لیکن 20,000 30,000 50,000 امام صاحب کو دے کر کے قرآن کو عربی میں پڑھنے کی کوشش نہیں کر پاتا. بدنصیبی ہے ہماری، یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ قرآن کو عربی میں نہیں پڑھتے، ہم اپنی زبان میں قرآن تلاش کرتے، پھر دیگر لوگوں کو پریشان کرتے بھائی زبان میں قرآن چاہیے. آپ دیگر دوسری زبان میں قرآن کے ٹیکسٹ، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے جملوں کو پڑھ بھی لیں تو آپ قرآن کی تلاوت کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو آپ عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کر کے حق ادا کر سکتے. کبھی نہیں حق ادا ہو سکتا. نہ مخارج، نہ مد، نہ گنہ، نہ اخفاء، نہ اظہار، اور نہ دیگر اور تجوید کی رعایت دوسری زبان میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ بتائیے رومن میں قرآن لکھ دیا جائے، اور میں کہتا ہوں کسی زبان کی توہین نہیں ہے، انگلش لینگویج بہت بانچ ہے، بہت تنگ زبان ہے، اور عربی زبان اس کے مقابلے میں پورا ایک دم مالدار زبان ہے، مالدار لگزری لائف عربی زبان. آپ کو پتا ہے زا، ضا، ضاد، زال، ان سب کے لیے آپ رومن میں اگر لکھنے لگے کون سے الفاظ لے کر کے آئیں گے؟ ملا جلا کر کے صرف زیڈ ہے، صرف زیڈ. جیم کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس جے ہے، لیکن زال، زال، ضاد، وا، ان چاروں کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف زیڈ. تو اب وہ جب بندہ رومن میں تلاوت کرے گا اس کو کیا پتا کہ یہاں زا ہے کہ زاد ہے کہ زال ہے کہ زا ہے؟ کیسے پڑھے گا وہ؟ پھر وہ معنی کچھ کا کچھ کرے گا.
پھر مانا وہ کچھ کا کچھ کرے گا، اور اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ اگر آپ عربی نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اللہ کے بندو سیکھو، پیسے خرچ کرو اللہ کے کلام کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، ثواب کے لیے، نیکیوں کے لیے۔ یہ آپ کی توہین نہیں ہے، یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ پیسے خرچ کر کے قرآن سیکھنے کی کوشش کرو گے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیکھنے کے نام پر ہم امام صاحب کو 10,000 دیں، ارے تو بہت بڑا اماؤنٹ، تو اس کا نتیجہ تو دیکھو، اس کا نتیجہ تو دیکھو کہ کتنا بڑا فائدہ آپ کی زندگی میں لے کر کے یہ عمل آنے والا۔ اچھا، اسی میں یہ اگر کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے تو قرآن سنو تو صحیح، قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن سنیے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ آسانیاں ہیں، آپ یوٹیوب پر لگا کر کے جس بھی قاری کی آواز میں سننا چاہیں سنیں، جس بھی قاری کی آواز میں سننا چاہیں سنیں آپ۔ اور آپ اپنے بچے سے، بچی سے، گھر میں کسی سے کہیں جو پڑھنا جانتا ہے، اب اس سے قرآن کی تلاوت سنتے رہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اب رات چل رہی ہے، اب رات کا ایک حصہ ایسا ہے، آج ہی مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب نے فون کر کے بتایا، افسوس کی بات یہ ہے ہمارا نوجوان رمضان کی راتیں یا تو بات کر کے گزارتا ہے یا تو کرکٹ کھیل کر کے گزارتا ہے۔ رنگ روڈ پر جاؤ آپ، کرکٹ کھیلنے والوں کا پورا ایک قافلہ ہے۔ رمضان اسی لیے، رمضان اسی لیے کہ آپ رات کو کرکٹ کھیل کر کے گزارو۔ آپ لوڈو کھیلو، 4 لوگ بیٹھ جاؤ، موبائل میں آ گئے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، 4 لوگ بیٹھ کر کے کھیلو آپ۔ رمضان اس لیے بھئی آپ نے 10-15 منٹ کوئی کھیل کھیل لیا، نشاط کے لیے، چستی کے لیے، پھرتی کے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ وہ شریعت، وہ اسلام، وہ نبی جو کہتے ہیں کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستے میں مت بیٹھو۔ نبی نے راستے میں کہا ایاکم والجلوس بالطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے کہا ما لنا بد من مجالسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ راستے میں بیٹھنا ہماری مجبوری، ہماری ضرورت ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، ڈیل کرنا ہوتا ہے، کسی سے ملاقات کرنا ہوتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا اذا ابیتم، ٹھیک ہے اگر تم نہیں مان رہے ہو، تمہاری ضرورت ہے، مجبوری ہے، فآتوا الطریق حقہ، تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نظر نیچی رکھو، بھلی بات کا حکم دو، بری بات سے روکو، اور راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں اس کو ہٹاؤ۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ راستے میں تکلیف دینے والی چیز پیدا کر رہے ہیں، اسٹمپ لا کر کے لگا رہے ہیں کرکٹ کے۔ آپ سوچیں، بس دفعہ انسان ہمارا نوجوان جذبات ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ہم تھوڑا تفریح کے لیے کھیل رہے ہیں، بھئی کھیلو آپ 10-15 منٹ، ایک حد میں، ایک لیمٹ میں، ایک دائرے میں، اور کھیلو وہاں جہاں کسی کے آنے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کل کو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، یا آپ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ کر دو، کسی کے سر پہ لگ جائے، کسی کے جسم کے کسی اور حصے پہ لگ جائے، آپ نقصان کر بیٹھو گے۔ اللہ کے بندو، رمضان اس لیے نہیں، سال بھر یہی کرتے ہو، رمضان میں بھی یہی کر رہا ہو، رمضان میں بھی یہی عمل کر رہے ہو، نہیں کرنا ہے۔ رمضان کی راتیں اس طریقے سے نہیں گزارنا، جاگنا ہی ہے، ٹھیک ہے آپ تھوڑی بات کر لو، بیٹھ لو گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تھوڑا بیٹھ لیے، تھوڑی سی چائے پی لیے، لیکن کیا پوری رات آپ اسی طریقے سے گزارو؟ یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، گاڑیاں لے کر کے، بائک لے کر کے سڑکوں پر ہنگامے کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کسی ناراضگی کا اور کسی مشکل کا ذریعہ اور پریشانی کا سبب بن جائے۔ اگلی بات، اب سحری کا وقت آ گیا، اب آپ کو سحری کرنا ہے۔ تو یہاں بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ رات میں ہی جب سونے جاتے ہیں تو سحری کر لیتے ہیں، کہتے 2 بجے ہماری سحری ہو گئی۔ 2 بجے سحری نہیں ہوتی، 2 بجے سحر کا وقت ہی نہیں ہوتا، تو 2 بجے سحری بھی نہیں ہوتی۔ سحری کا وقت، اچھا اس کے بعد یہ جو 2 بجے سحری کر کے 3 بجے سحری کر کے جو سو رہا ہے، یہ پھر فجر کے لیے نہیں اٹھ رہا، یہ پھر فجر کے لیے نہیں اٹھ رہا، یہ بندہ ایک طرف ایک رکن پر عمل کر رہا روزہ رکھ کر کے، اور دوسری طرف نماز، اسلام کے ایک اہم رکن کو چھوڑ رہا ہے، اور وہ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو رہا۔ اچھا اس کے بعد آگے بڑھیں، اب سحری کا وقت ہوا، آپ بیدار ہوئے، اب سحری کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری میں برکت۔ اور سحری میں برکتیں کیسے ہیں آپ جانتے ہیں
کہ آپ جو ہے سنت پر عمل کر لیتے ہیں، آپ اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، اہل کتاب سحری نہیں کرتے تھے، آپ جو ہے آپ کو انرجی مل جاتی ہے دن بھر روزہ رکھنے کے لیے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کے دروازے پر اس وقت کوئی مانگنے والا آ گیا، آپ نے صدقہ کر دیا، صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ مزید یہ کہ سحری کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آیا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت اٹھ کر کے کچھ دعائیں بھی مانگ لیجیے۔ ہمارے ہاں ہم لوگ اٹھتے کب ہیں؟ 10 منٹ باقی رہتا تھا، پھر فٹافٹ سحری، پھر اس پر بھی پریشر آتا ہے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی پانی بھی سب ایک ساتھ گھائل میں لوگ اندر جا کر کے وہ پھر وہ ڈسٹرب کرتا ہے آپ کا پورا نظام دن بھر۔ جب ایک ساتھ آپ ساری چیزیں اندر داخل کر لیں گے تو نظام گڑبڑ ہوتا ہے۔ تھوڑا پہلے اٹھیں، وضو کیجیے، وضو کے نام پر 2 رکعت پڑھیے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں۔ یہ وہ وقت ہے، رات کا آخری حصہ ہے، اللہ آسمانی دنیا پر آیا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے کوئی مانگنے والا دے دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ آپ کہیے نا کہ اللہ میں ہوں، میں مانگ رہا ہوں، دے دے، دعا کر رہا ہوں، قبول کر لے، مغفرت مانگ رہا ہوں، مغفرت دے دے۔ آپ اللہ سے مانگے اس وقت۔ سحری کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ آپ کو اور ہوگا کہ آپ کی مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ اچھا، آپ نے سحری کر لیا تو آپ سوئیے نہیں، آئیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ ہو سکتا ہے آپ سال بھر نہ پڑھتے ہو، لیکن رمضان کی یہ برکت ہے کہ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ فجر کی نماز میں بھی آ جاتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آئیے۔ اچھا، اسی میں ایک بات، بہت دفعہ شادی شدہ حضرات انہیں نہانے کی ضرورت ہے، تو جنابت کی حالت میں وہ سحری کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کے لیے آنا ہے تو پھر غسل کرنا ہے آپ کو۔ اب کچھ لوگ یہاں بھی آسانی ڈھونڈتے ہیں، سو جاتے ہیں، کہتے اٹھیں گے تو پھر نہائیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، آفس بھی چلے جائیں گے، دکان بھی چلے جائیں گے، کام بھی ہو جائے گا۔ غلط بات۔ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو، سحری کے لیے اٹھ رہے ہو، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، لیکن آپ وہیں پر ایک بڑا غلط کام کر رہے ہو کہ آپ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہو۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو نہانا تھا، آپ ابھی نہانا نہیں چاہ رہے، کسی بھی وجہ سے، ہو سکتا ہے سردی ہو سکتا ہے سستی آ رہی ہو سکتا ہے آپ کو دن میں نہانا تھا لیکن اس وقت نہانے کی ضرورت پڑ گئی۔ غلط بات۔ آپ نماز کو پہلے پر رکھیں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے، اس نیکی کی حفاظت کیجیے۔ اس نیکی کا ہو سکتا ہے اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا، صبح 10 بجے 11 بجے آپ اٹھے، ہو سکتا ہے یہ روزہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے جاگتے ہوئے سستی کی وجہ سے، نہ نہانے کی وجہ سے آپ نماز میں شامل نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے آپ کے اس غلط عمل کی وجہ سے اللہ آپ کا یہ اچھا عمل قبول نہ کرے، اس لیے احتیاط کیجیے اور آگے بڑھیں۔ اب فجر کے بعد بندے نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد سویا، تو اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا دن سونے کے لیے، اور اسی لیے کچھ لوگ 2 بجے 3 بجے 2:30 بجے 3:30 بجے 4 بجے اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ رات کو سوئے ہوئے 3 بجے 4 بجے صبح سونے والے دوپہر کو 3-4 بجے اٹھتے ہیں، پھر 3 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، فجر ظہر عصر، اور سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اچھے پکے نمازی ہیں، اچھے پکے روزے دار۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ ظہر کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے؟ بھی ٹھیک ہے، سونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا سونا، اتنا زیادہ سونا، آپ کا اتنی زیادہ نیند کہ آپ کی عبادتوں پہ اس کا اثر پڑ جائے، یہ غلط ہے۔ ہاں، کسی دن آپ سو گئے غلطی سے، یا آپ کو اندازہ نہیں ہوا، اٹھ نہیں پائے، کسی نے اٹھایا نہیں، یا اٹھے تھے آپ لیکن دوبارہ سے سو گئے، کوئی حرج نہیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ، لیکن روزانہ کا آپ کا معمول ہو، آپ اسی نیت سے سو بھی رہے ہو کہ اب اٹھوں گا 3 بجے، تو یہ غلط بات۔ رمضان کے دن سونے کے لیے نہیں ہے، سو کر گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو دن میں بھی اہتمام کرنا۔ روزے کی لذت کیسے ملے گی آپ کو؟ روزے کی لذت کیسے ملے گی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، روزہ بھوک کا احساس پیدا کرنے کا بھی نام ہے۔ آپ کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برش نہ کریں، برش بھی کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں برش نہیں کرنا، مسواک نہیں کرنا،
روزے کی حالت میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, لیکن آپ کے منہ کی بو پسند ہے, منہ کی بدبو پسند نہیں ہے, دونوں میں فرق. تو آپ دن میں سوئیے, سو سکتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ مت سوئیے کہ آپ کے سونے کا اثر آپ کی دیگر چیزوں پر, آپ کی روٹین پر, اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی عبادتوں پر پڑ جائے. اور آگے کی بات, اب آپ روزے سے ہیں دن بھر, اچھا اسی سے جوڑ کر کے, سونے کی بات سے جوڑ کر کے ایک بات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, روزے دار کی دعا قبول ہوتی. آپ نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. نمبر 1 مسافر, نمبر 2 باپ کی دعا اولاد کے لیے, اور نمبر 3 روزے دار. جب تک وہ روزے سے, صبح فجر سے لے کر کے شام مغرب تک, افطار ہونے تک, یہ جو 13 گھنٹے کا تقریباً آج کل کا وقت ہے, یہ پورے 13 گھنٹے جب بھی آپ دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ روزے سے, یہ روزے کا ایک فائدہ ہے کہ آپ روزے دار ہیں تو آپ کا مقام بڑا ہوا, اتنا بڑا ہوا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں اس حالت میں کہ اگر آپ دعا کر دیں آپ کی دعا اللہ قبول کر لے. اچھا دیکھیں کتنا بہترین موقع ہے نا, رات کو آخری حصہ, آج کل مان لیجئے اگر 2:30 بجے 3 بجے رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے, تو وہ حصہ اللہ تعالیٰ آیا آسمانی دنیا پر, آپ نے اس وقت بھی دعا مانگا. فجر میں سحری آپ نے کیا, فجر کی نماز پڑھا, فجر کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان آپ نے دعا مانگا, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی. آپ نے فجر کی نماز پڑھا, فجر کی نماز, فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک کا درمیان کا وقت, یہ آپ کے روزے کا وقت ہے, آپ روزے دار ہیں, آپ نے دعا مانگا, آپ کی دعا قبول ہوئی. اب آپ سوچیں کتنا اچھا موقع اللہ نے, 13 گھنٹہ روزے کا, اس سے پہلے کے تقریباً 4 گھنٹے, یہ 17 گھنٹے تو وہ ہو گئے کہ اس دوران آپ جب بھی دعا مانگے آپ کی دعا قبول ہو جائے. ہمیں احساس ہے, ہم سوچتے نہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہمیں شکوہ کہ بھائی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعا کیسے مانگے کہ قبول ہو, دعا ایسے مانگے. یہ مواقع ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ کا فرمان ہے کہ آپ آخری وقت میں دعا کیجئے, رات کے آخری وقت میں, اور آپ روزے کی حال. ہمارے ہاں جو ہے وہ بس خالص افطار سے عین پہلے 2 منٹ پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر کے لوگ سمجھتے یہ والا وقت دعا کی قبولیت کا. کس نے کہا آپ سے, کس نے کہا آپ سے کہ افطاری کرنے سے 2 منٹ 1 منٹ 1.5 منٹ پہلے والا وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا ہے؟ یہ پورے 13 گھنٹے دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو آپ روزے کی حالت میں گزار رہے ہیں. اچھا اس وقت جو دعا مانگ رہے آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کے, بندے کا دل من دعا میں کم افطار کی چیزوں پر زیادہ لگا ہوا ہے نا. اب دیکھیں بعض لوگوں کی حالت, ادھر بھی دیکھ رہے, ادھر بھی دیکھ رہے, ادھر بھی. دعا مانگتی ہوئی توجہ ہونی چاہیے, یقین ہونا چاہیے. وہ دعا مانگتے ہوئے کہیں سے کسی گھر سے افطاری آ گئی, ادھر جا رہا ادھر جا رہا, سوچ رہا ادھر کیوں نہیں آ رہا. ہاں یہ ہوتی چیزیں, بعض دفعہ آپ بیٹھو دسترخوان پہ اس طرح کا ماحول بنتا ہے, تو یہ جو تصور آپ کو دیا گیا ہے نا کہ آپ بس افطاری سے 1 منٹ, جسٹ 1 منٹ پہلے دعا کرو. ہاں تو باقاعدہ اب تو لوگ کہتے ہیں بھائی دعا قبولیت کا وقت ہے, دعا کرنے کا وقت ہے, دعا کرو. کس نے کہا بھائی, کس نے کہا آپ سے کہ خاص افطار کے وقت ہی ہاتھوں کو اٹھا. یہ پورا 13 گھنٹے آپ چھوڑ کر کے وہ 1 منٹ کو لے رہے ہیں. کتنی بڑی بدنصیبی ہے آپ کی, کتنی بڑی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم وہ پورے 13 گھنٹے چھوڑ کر کے وہ 1 منٹ کا وقت لے رہے ہیں. اور وہ 1 منٹ وقت کا وقت بھی ایسا جس وقت ہمارا دل, ہمارا من, ہمارا یقین حاضر نہیں ہے, اور ہم مکمل طور سے صحیح نیت کے ساتھ دعا بھی نہیں کر پا رہے. تو چھوڑیے اس چیز کو اور اہمیت سمجھیے, یہ مسئلہ سمجھیے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. افطار سے پہلے جو ہے آپ دعا کریں, ممکن ہے اس وقت کی بھی دعا, کیونکہ آپ اس وقت بھی روزے سے ہیں, اس وقت کی بھی دعا قبول ہو, لیکن خاص کر لینا اسی کو, باقی کے ٹائم کو چھوڑ دینا, یہ ہمارے یہاں یہ کہہ لیجئے نادانی ہے, اور اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے میں کہوں بے وقوفی ہے تو غلط بات نہیں ہوگی. اور آگے بڑھتے ہیں. 9ویں بات ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ دکانوں پر ہیں, جاتے ہیں تجارت کرنے. اب تجارت کر رہے ہیں, لیکن تجارت اب جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے گا
ایسے تجارت کرنے والوں کی، خاص طور سے وہ لوگ جن کا تعلق کپڑے سے ہے، جن کی دکانیں کپڑے کی ہیں یا اس طریقے کے دیگر سامان کی ہیں، جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے گا ویسے ویسے عبادت سے ان کا تعلق کم ہوتا چلا جائے گا۔ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، مال کمانے کا موسم نہیں ہے۔ مال کمانا ایک آپ کے لیے سیکنڈری ہے، آپشنل ہے، موقع ہے، لیکن آپ تجارت کو اوپر کر کے عبادت کو کم کر دیں، یہ آپ کی بدنصیبی، یا آپ اپنے لیے غلط سودا کر رہے ہیں۔ مال آ جا رہا لیکن نیکیوں کے نام پر کچھ نہیں آ رہا، نیکیوں کے نام پر بہت زیادہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو اس لیے عبادت میں، تجارت میں بیلنس کر کے چلے۔ کیسے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کو کرنا ہے، نیکیوں کی ضرورت آپ کو ہے، تجارت کرنے والے آپ ہیں، دکان سے آپ جڑے ہوئے ہیں، کیسے آپ بیلنس رکھیں گے عبادت میں، تجارت میں، یہ آپ دیکھیے اور فیصلہ کیجئے۔ لیکن آپ دکان پر جائیں، دکان میں بیٹھیں، مال بیچیں، اللہ آپ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، روزے جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کی خطرناکی اور بڑھ جاتی۔ 2 نمبر مال تو 1 نمبر کہہ کر کے بیچو، جھوٹی قسمیں کھاؤ، اللہ کی قسم کہہ کر کے کھا کر کے یہ کہو کہ نہیں میری خریدی اتنے میں ہے۔ ارے آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کی خریدی اتنے میں؟ آپ جھوٹ بول کر کے کہہ رہے ہو کہ میری خریدی اتنے کی ہے، کیوں آپ کو بولنے کی ضرورت ہے؟ آپ صفائی کیوں دے رہے ہو؟ وہ بھی جھوٹ بول کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ رکھے، یعنی وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے اللہ کے نام پر، لیکن وہیں دوسری طرف اللہ کے نام پر وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو اسی صورت میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی۔ وہ اپنا حساب کتاب چیک کرے، وہ اپنا عمل چیک کرے کہ وہ کر کیا رہا۔ اچھا یہ تو بات ہوئی دکان والوں کی، اور عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو روزے دار ہیں لیکن ان کے پاس دکانیں نہیں ہیں، یا ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ریلز دیکھ کر کے ٹائم پاس، یعنی اس میں کیسی کیسی ریلز، ویڈیوز، کیسی کیسی چیزیں آتے ہیں۔ اسلامی ڈرامہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلامی ڈرامہ۔ اسلامی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخی چیز دیکھ رہے ہیں۔ تاریخی چیز کیا ہوتی ہے؟ رمضان کے وقت کا ذرہ اب دیکھیں 6 روزے ہو رہے ہیں، 6 روزے، میں نے کہا 5 حصوں میں سے 1 حصہ آج شام ختم ہو جائے گا، احساس نہیں۔ 6 دن گزر گئے، کیا پایا ہم نے؟ کیا حاصل کیا ہم نے؟ کتنا قرآن پڑھا، کتنے اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، کتنے اور اچھے کام کیے، کس کس کو ہم نے نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کی، اور ہم نے کتنے بہترین کام کے احساس کیجیے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ سارا کام آپ سال بھر کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہونا، فالتو چیزوں میں مشغول ہونا، لایانی چیزوں میں مشغول ہونا، فضولیات میں مشغول ہونا، یہ آپ کے روزے کے ثواب کو کم کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ آخری بات، آخری مسئلے بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ جو ہمارے سماج کی ضرورت ہے وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ باقی اگر کسی کا اپنے روزے کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو وہ عالم سے، امام سے مل کر کے یا جس سے بھی وہ چاہتا ہے اس سے سوال کر کے اپنے مسئلے کا حل معلوم کر سکتا ہے۔ آخری بات، آپ نے پورا دن گزار دیا روزہ رکھ کر کے، نیکیاں کر کے، نماز پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، دنیا کما کر کے، دکان میں بیٹھ کر کے، تجارت کر کے، بہت اچھی بات ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کی آپ نے۔ اب ایک اور عمل جو آپ کے ہاں آخری عمل رہ جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں جو رمضان کے علاوہ دنوں میں کبھی کبھار آپ کے گھروں میں آتی ہیں، رمضان کی برکتوں سے افطار کے وقت وہ نعمتیں آپ کے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آپ افطار کے لیے بیٹھے ہیں، افطار کے لیے بیٹھنے کے وقت آپ وضو سے آئیں۔ کچھ لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا ضروری ہے، وضو کر کے آئیں تاکہ افطار کرنے کے ساتھ آپ مسجد میں آ جائیں۔ وضو کر کے بیٹھے، افطار کریں، وقت ہو جائے تو افطار کریں، وقت سے پہلے بھی افطار نہیں، اور احتیاط کے نام پر 5-6 منٹ کی تاخیر بھی نہیں۔ ہمارے یہاں کچھ نوجوان سوال کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں کیا کریں؟
بھائی 6 منٹ کا انتظار ہوتا ہے؟ احتیاط شریعت کے معاملے میں احتیاط کر رہے ہیں آپ۔ ساری چیزوں میں بندہ جو ہے ہمیشہ، ہماری قوم تو وقت کی پابندی نہیں رہی، ہر چیز میں، عبادت میں ہو، اپنی دیگر ضروریات ہو، شادی بیاہ ہو، مجال ہے کہ یہ قوم وقت پر کوئی کام کر لے۔ وقت پر کوئی کام نہیں کرتی یہ قوم، اور سمجھتی ہے اگر وقت پر میں حاضر ہو گیا تو لوگ سمجھیں گے فالتو بیٹھا تھا، آ گیا ٹائم پر۔ وقت کی پابندی ہونی چاہیے ہماری زندگی۔ وقت ہو گیا افطار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں، ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ جلدی کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلے افطار کر لیں، وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اب آپ افطار کر لیجیے۔ افطار کر لیا آپ نے کیسے؟ بسم اللہ پڑھ کر کے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا صحیح نہیں ہے۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا صحیح نہیں، صرف بسم اللہ، صرف بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھا آپ نے، افطار کیجیے۔ کس سے؟ تازہ کھجوریں ہیں، تازہ کھجور سے افطار کیجیے۔ تازہ کھجوریں نہیں ہیں، جس بھی ٹائپ کی کھجور ہے آپ کے گھر میں، اس سے افطار کیجیے۔ کھجور کے نام پر کچھ نہیں ہے، آپ پانی سے افطار کیجیے۔ کچھ لوگ نمک سے افطار کرتے ہیں، کچھ لوگ نمک سے، اور بعض دفعہ اس کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں۔ ایسی کوئی بات درست نہیں ہے، پانی سے افطار کیجیے۔ اور اگر آپ سفر میں ہیں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ صرف افطار کرنے کی نیت کر لیجئے کہ ہاں افطاری کا وقت ہو گیا ہے، میں نے سمجھو افطاری کر لیا، جب چیز میسر ہوگی کھا لوں گا، انشاءاللہ آپ کی افطاری ہو جائے گی۔ آپ نے افطاری کر لیا، آپ کی رگیں سیراب ہو گئی، آپ کا من بھر گیا، اللہ کی نعمت کو آپ نے کھا لیا۔ اب آپ دعا پڑھیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر بھی اگر اللہ نے چاہا تو ثابت ہو گیا۔ آپ نے یہ دعا پڑھ لیا، اب آپ جلدی سے نماز کے لیے آ جائیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک دسترخوان پر رکھا ہوا سامان ختم نہ ہو مسجد نہیں جانا چاہیے، غلط بات۔ اور باقاعدہ مسجد کے ذمہ داروں کو تو نماز مغرب کے لیے الگ سے سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں دیکھو بورڈ پہ لکھا ہے مغرب کی جماعت کب؟ رمضان کے علاوہ اذان کے بعد 2-3 منٹ کے بعد، اور رمضان میں آپ کے لیے 10 منٹ کر دیا جاتا ہے یہ وقفہ۔ 6:31 کو اذان ہے، 6:41 کو جماعت، لیکن یہ بندہ آئے گا 6:46 کو، 6:50 کو، جب تک جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا آپ بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، دسترخوان پر رکھا ہوا افطاری کا سامان بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نماز کا وقت، نماز کا موقع ابھی آپ کے لیے، جماعت کا ثواب لیجیے۔ آئیے، آپ نے ایک اچھا کام کیا افطاری کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، اب آپ ایک اور اچھا کام کیجئے، نماز کو وقت پر ادا کیجئے۔ آئیے نماز کو جماعت کے ساتھ، وقت کبھی ہو گیا ایک آدھ رکعت چھوٹ گئی، کچھ لوگ ایسے ماشاءاللہ ان کی 3 رکعتیں روزانہ چھوٹتی، اور بعد میں لوگ آ کر کے پیچھے جماعت بنا رہے ہوتے۔ کھانے کے نام، کسی اور چیز کے نام پر ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن کھانے کے نام پر آپ دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھائے جا رہے تھے، تو ایسا مت کیجئے۔ آئیے نماز پڑھیے، اس کے بعد جا کر کے کھائیے، چائے پیجئے، جو کرنا آپ کو کیجئے، لیکن 13 گھنٹے جب آپ حرام سے بچے ہوئے تھے، 13 گھنٹے کے بعد بھی حرام سے بچے، 13 گھنٹے کے بعد بھی حرام سے بچے۔ وہ بیڑی، وہ سگریٹ، وہ گوا، وہ گٹکا، وہ تمباکو، وہ چینی، وہ خیری، یہ سب نشہ آور چیزیں حرام، بچیے۔ یہ رمضان اچھا موقع ہوتا ہے ایسی بری عادتوں سے نجات پانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، جس اللہ کی محبت میں تقوی اختیار کرتے ہوئے روزے کی محبت میں 13 گھنٹے نشے سے بچ سکتے ہو، کیا باقی کے 11 گھنٹے نہیں بچ سکتے؟ بچ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ مشکل، وہ مشکل۔ اللہ کے بندے 13 گھنٹے نہیں کھایا، نہیں پیا، کوئی مشکل نہیں آئی، 11 گھنٹے بھی نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ آپ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسائل آسان کر دے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو مسائل رمضان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو رمضان کی بابرکت ساعتوں اور اس کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے اب تک جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو اے اللہ ہمارے لیے قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جو ہم اب تک گناہوں سے بچتے رہے ہیں، اللہ آگے بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ رمضان کے مسائل سمجھ کر کے، جیسا رمضان کے روزے رکھنے کا حق ہے، رمضان کے دنوں کو، راتوں کو گزارنے کا حق ہے، اے اللہ ہمیں رمضان کی ویسے ہی قدر کرنے اور اس کی راتوں اور اس کے دنوں سے مکمل طور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سبھی کو
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کا منہج اپنانے والا بنائے، قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے، جن کی تجارتوں میں برکتیں نہیں ہیں اللہ ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرمائے، جن کے پاس کام نہیں، جاب نہیں، جن کے یہاں روزی کے وسائل نہیں ہیں اللہ ان کے لیے روزی کے وسائل آسان فرمائے، اور جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ رب العالمین اگر وہ توحید والے تھے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ جو زندہ ہیں اللہ ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔